صدر مملکت آصف علی زرداری نے یوم تکبیر کے موقع پر قوم کو مبارکباد پیش کی ہے اور کہا ہے کہ آج ہم ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے عزم کو دہرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسی دن پاکستان نے اپنی جوہری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا تھا اور ایٹمی پروگرام سے جڑے سائنسدانوں، انجینئرز، سول اور فوجی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر مملکت نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے پر یاد کیا اور شہید بے نظیر بھٹو کی سرپرستی میں اس پروگرام کی ترقی کو سراہا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان جنگ کا خواہاں نہیں بلکہ پرامن بقائے باہمی اور عالمی قوانین کے احترام کے اصولوں پر عمل پیرا ہے۔ صدر زرداری نے کہا کہ حالیہ بھارتی بلا اشتعال جارحیت کے باوجود پاکستان نے تصویراتی تحمل اور امن کے عزم کا مظاہرہ کیا اور آپریشن بنیان المرصوص کے تحت مؤثر رد عمل نے دشمن کو معاندانہ کارروائیاں بند کرنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایٹمی طاقت حاصل کرنا محض تکنیکی ترقی نہیں بلکہ امن قائم رکھنے کا دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی اقدامات پروفیسر احسن اقبال نے یوم تکبیر کے موقع پر کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دفاعی طور پر مضبوط پاکستان کو معاشی طور پر بھی ناقابل تسخیر بنائیں۔ انہوں نے قوم سے اپیل کی ہے کہ ایٹمی دھماکوں کی یاد میں ہمیں معاشی دھماکے کرنے کا عزم دہرانا ہوگا۔ 28 مئی 1998 کو قائد محمد نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میں پاکستان نے ایٹمی دھماکوں کے ذریعے دشمن کو واضح پیغام دیا کہ ہم ایک خود مختار قوم ہیں جو اپنے دفاع اور سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ یہ کامیابی قوم کے جذبہ ایمانی، اتحاد اور عزم کا نتیجہ تھی جس نے پاکستان کو دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنایا۔ پروفیسر احسن اقبال نے مزید کہا کہ نواز شریف کی سربراہی میں 2015 سے سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے سے سی پیک منصوبے کی کامیابی کو سراہا جو آج چاروں صوبوں کے لیے ترقی کی علامت بن چکا ہے۔ آئی ایم ایف نے بجٹ 2025-26 کے لیے ٹیکس وصولیوں میں اضافے کے لیے سخت اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ اس میں ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف مزید سخت کارروائیاں کرنے، ٹیکس حکام کے اختیارات بڑھانے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹیکس چوری روکنے پر زور دیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق پی او ایس پر ٹیکس چوری کے جرمانے کو 5 لاکھ سے بڑھا کر 50 لاکھ کرنے اور ٹیکس چوری پر فوجداری مقدمات درج کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ علاوہ ازیں سولر پینل سمیت تمام ٹیکس استثنا ختم کرنے اور کھاد اسپرے اور زرعی آلات پر 18% جی ایس ٹی عائد کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ زرعی مشینری اور ان پٹس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کے ساتھ ساتھ پرتعیش اشیاء کی فہرست میں اضافہ اور ان پر سیلز ٹیکس 25% سے بڑھانے کی تجویز بھی شامل ہے۔ آج پاکستان بھر میں یوم تکبیر کی 27ویں سالگرہ عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ مسلح افواج نے اس موقع پر قوم کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کی اور مادر وطن کے دفاع کے عزم کو دہرایا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ یوم تکبیر پاکستان کے اس تاریخی دن کی یاد دلاتا ہے جب 1998 میں پاکستان نے ایٹمی طاقت بن کر جنوبی ایشیا میں تصویراتی توازن بحال کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ یہ کامیابی پوری قوم کے عزم، اتحاد اور پرامن خود مختاری کی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے پاکستان کے عوام کو اس عظیم دن کی مبارکباد دی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تصویراتی صلاحیت قومی امانت ہے جو عوام کی اجتماعی امنگوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ یوم تکبیر تمام ہیروز کی قربانیوں کو سلام پیش کرنے کا دن ہے جنہوں نے ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا۔ یوم تکبیر تمام ہیروز کی قربانیوں کو سلام پیش کرنے کا دن ہے جنہوں نے ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا۔ جنوبی غزہ کے علاقے میں ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھنے میں آیا جہاں ہزاروں بھوک سے مجبور فلسطینی شہری، خواتین اور بچے امدادی مراکز کی جانب لپکے۔ ان امدادی مراکز کا یعنی غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن قیام GHF نے کیا ہے جو امریکہ اور اسرائیل کی حمایت یافتہ ادارہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق لوگوں نے خوراک کے حصول کے لیے حفاظتی بارڈروں کو توڑ کر کھلے میدان میں موجود امدادی اشیاء پر دھاوا بول دیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں یہ مناظر واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ بھوک کے مارے رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے امداد تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ GHF کا کہنا ہے کہ صرف ایک دن میں 8,000 فوڈ باکسز تقسیم کیے گئے جن میں 4,62,000 کھانوں کے برابر خوراک شامل تھی۔ تاہم ان مراکز پر بائیو میٹرک چیک جیسے اقدامات پر مقامی آبادی میں شدید تحفظات پائے جاتے ہیں۔
غزہ میڈیا دفتر کے ڈائریکٹر نے امداد کی بدنظمی کا ذمہ دار ان کمپنیوں کو قرار دیا جو اسرائیل کی نگرانی میں کام کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس عمل نے عوام میں بے چینی اور بد اعتمادی کو مزید ہوا دی ہے۔ اقوام متحدہ اور کئی بین الاقوامی ادارے پہلے ہی جی ایچ ایف سے تعاون سے انکار کر چکے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ادارہ انسانی ہمدردی کے بجائے سیاسی اور عسکری مقاصد کے لیے کام کر رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سندھ کے مختلف اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ گھوٹکی، کشمور اور شکارپور کے چند علاقوں میں بارش متوقع ہے، جبکہ خیرپور، حیدرآباد، میرپور خاص، بدین اور تھر پارکر میں بھی ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ کراچی میں آئندہ 3 روز کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ کل کراچی میں معمول سے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں اور موسم انتہائی گرم و خشک رہنے کا خدشہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے اور نمی کی زیادتی کی وجہ سے گرمی زیادہ محسوس ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سندھ کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسم گرم اور خشک رہے گا۔